موت کی آغوش میں جانے کے بعد کیا انسان دوبارہ دنیا میں آ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ایسا چاہے تو یقیناً ہو سکتا ہے۔ اس پر تھوڑی سی بحث کرنے سے قبل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو 100 سال موت کی آغوش میں رہ کر دنیا میں واپس آئے۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد حضرت عزیر علیہ السلام کی رہائی ممکن ہوئی۔ وہ واپس اپنے وطن آ رہے تھے۔ راستے میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خور و نوش یعنی کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال سے آتے ہی اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے ہو؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ماسوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر۔ کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان خور و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگیں، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر ایسا خیال آیا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی، ان کا گدھا بھی اور بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سوال کا 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ آپ 100 سال کی مدت کا اس 100 سال کی مدت کا نہ تو آپ کی ذات پر کچھ اثر ہوا، نہ آپ کے سامان خور و نوش پر۔ چنانچہ جب آپ واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بیٹے اور پوتے تو بوڑھے ہو چکے تھے، آپ خود ان کی نسبت جوان تھے۔ اس طرح آپ کی ذات بھی تمام لوگوں کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ غالباً اسی وجہ سے یہودیوں کے ایک فرقہ انہیں ابن اللہ کہنے لگا۔ لیکن گدھے پر 100 سال کا عرصہ گزرنے کے جملہ اثرات موجود تھے۔ یہ تضاد زمانی بھی ایک بہت بڑا حیران کن معاملہ اور معجزہ تھا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کا پنجر مکمل ہونا، اس پر گوشت پوست چڑھنا، پھر اس کا زندہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہونے پر شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے۔
جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے؟ ان کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر تو ایسے باکمال تھے کہ ہر دعا مقبول ہوتی تھی، ہر دعا منظور ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی میں شہادت دیتی ہوں آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا اے لوگو بلا شبہ یہ عزیر ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے بیٹے نے کہا میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا تھا جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکالی تو وہ حرف بے حرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ سب نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ اس دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد کیا کوئی شخص اور بھی اسی طرح موت سے ہمکنار ہو کر واپس آ سکتا ہے؟ اس پر شرعی اعتبار سے تو علماء کرام ہی روشنی ڈال سکتے ہیں، تاہم کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ موت کی آغوش میں چلے گئے تھے، تاہم جلد واپسی ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی زبانی سنا اور جرائد و کتب میں پڑھا کہ فلاں شخص فوت ہوا اور پھر زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا فرشتہ کسی اور کی بجائے میری روح قبض کر کے لے گیا تھا۔
جب صحیح صورتحال سامنے آئی تو مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ ہمارا ایمان ہے فرشتہ بھول نہیں سکتا۔ ایسے واقعات اللہ کی طرف سے انسانوں کی اصلاح کے لیے علامتیں اور نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ سید محمد مہدی المعروف رئیس امروہوی نے روحوں کے حوالے سے کئی کتابیں تحریر کیں۔ ان میں عالم ارواح، حاضرات ارواح، عالم برزخ، لے سانس بھی حصہ اہم ہے۔ ان کتابوں کا زیادہ تر مواد عوام الناس کے اپنے ساتھ پیش آمدہ واقعات پر مبنی ہے۔ ان میں صرف ترش لسی کے عنوان سے ایک واقعہ کچھ یوں ہے۔ غلام رسول کالج چوک راولپنڈی لکھتے ہیں، مردوں کے جی اٹھنے کے بارے میں ایک واقعہ عرض خدمت ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے یہ روایت اپنے والد سے سنی تھی۔ ان کی وفات 1949 میں ہوئی۔ انہوں نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ تقریباً 1890 میں پیش آیا۔ ہمارا گاؤں پنڈی سے شمال مغرب میں 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گاؤں کی آبادی 1500 نفوس پر مشتمل تھی۔ ہمارے گاؤں میں مستریوں کے 5 گھر تھے، 4 آباد، ایک غیر آباد تھا۔ جب میں نے اپنے والد سے اس گھر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا، یہ گھر بھی ایک مستری کا تھا جس کے بیوی بچے نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں۔ والد بیان کرتے تھے کہ مستری ادھیڑ عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، مستری کے عزیز و رشتہ دار بھی جمع ہوئے، عورتیں رونے دھونے میں مصروف تھیں۔ جب غسل کی تیاری کی جا رہی تھی تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کلمہ طیبہ پڑھا، وصیت کی، لیٹ گیا اور پھر نہ اٹھا۔ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ایک دیہاتی حکیم کو بلایا، اس نے بھی موت کی تصدیق کر دی، لہٰذا مرحوم کو دفن کر دیا گیا۔ دوبارہ موت وارد ہونے سے پہلے اس مستری نے جو کچھ کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ میرا مال اور اسباب ہے، گھر کا سامان ہے، وہ سب خدا کے نام پر بانٹ دو۔ میری بیوی اور بچوں کے لیے اس گھر میں کچھ نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا، میں اگلے جہان سے صرف وصیت کرنے کے لیے واپس آیا ہوں۔ مجھے صرف وصیت کرنے کے لیے دنیا میں آنے کی مہلت دی گئی۔ وہاں سب لوگ اچھے اچھے کھانے، پھل اور میوہ جات کھا رہے تھے۔ جب مجھے بھوک لگی، مجھے باسی لسی پینے کو ملی۔ میں نے دیکھا ان میں چیونٹیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ جب میں نے شکوہ کیا کہ میرے لیے صرف کھٹی لسی رہ گئی ہے، حالانکہ یہ لوگ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو جواب ملا، تم نے ساری زندگی میں صرف یہی چیز، یہ کھٹی لسی اللہ کی راہ میں دی تھی، لہٰذا یہی تمہیں یہاں ملی ہے۔